السلام علیکم، نیا دن رمضان اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں کرن آفتاب. پہلا روزہ تھا اور کچھ پابندیوں کے ساتھ تھا. افطاری پر جو ہم پلان کرتے ہیں نا، سوچ رہے ہوتے ہیں یہ خریدیں گے، یہ خرید کے لائیں گے، اپنے دسترخوان پر یہ سجائیں گے. کل کریونگ والی بات پوری نہیں ہو سکی. بہت زیادہ کنفیوژن تھا لوگوں میں. باوجود اس کے پہلا روزہ عافیت سے گزرا الحمدللہ. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں، اور ہماری امید، ہماری تمنائیں بھی یہی ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے جاتے رہیں، سارے کے سارے تقاضے پورے ہوتے رہیں. لیکن اس رمضان اپڈیٹس تو ہیں، خبریں تو ہیں، لیکن ساتھ میں اس پر بات کرنا اور اس پر دھیان دینا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس کس کو ہیلپ کرنا ہے. ایگزیکٹلی کس کس کو ہیلپ کرنا ہے، کیونکہ اس رمضان زیادہ ہیلپ کرنا ہے، کیونکہ اس رمضان چیلنج بڑا ہے. روزانہ ہم اس چیلنج کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ چیلنج گلوبل چیلنج ہے. اینی ویز پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. خبر کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، سیاسی جماعت ہو، انڈیویجول کوئی ایفرٹ کرتے ہوئے کسی نے کرٹیسائز کر دیا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا، اس کی بحث آج کی نہیں ہے، اس کی بحث پرانی ہے اور یہ بحث چلتی آئی ہے، چلتی رہے گی. ہم اس بحث میں پڑھیں گے ہی نہیں. ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے اس کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی کہانی جس سے آپ آنکھ چرا نہیں سکتے، آنکھ پھیر نہیں سکتے. ہم نے سوچا آج کریں گے پروگرام کا آغاز اسی چیز سے. تو اتنی محنت کرتا ہے نیا دن، اتنی محنت کرتے ہیں ہم، اتنی محنت کرتے ہیں صحافی، اتنا کڑا امتحان ہے یہ. ویسے اگر بات ہو رہی ہے کڑے امتحان کی، لوگوں کی محنتوں کی، اور پھر بہت محنت کرنے کے بعد کچھ نہ پائیں اس سب کی، تو ہو کیا رہا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اس سب کی بات کر لیں، تھوڑا سا آگے بڑھ کر لیں. کیونکہ ہم سبھی نے یہ دیکھا کہ جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہ پابندیوں میں نکل رہے ہیں. یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم محتاط رہیں اور دوسرے بھی محتاط رہیں. باوجود اس کے بہت ساری اپرچونیٹیز ایسی ہیں کہ جو شرنک ہوتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں. یہ کرونا آج آیا ہے، لیکن اس سب سے پہلے ایک ایسا سفر تھا کہ جو شروع ہو گیا تھا. وہ کیا سفر تھا؟ جابز شرنک کر رہی تھی، اکانومیز سفر کر رہی تھی. اس سب کا آغاز ہو گیا تھا. ہمارے یہاں بھی یہ سارے مسائل تھے، لیکن اب کرونا آنے کے بعد سے یہ ہوا ہے کہ ایک ڈیوائیڈ آ گئی ہے، ایک دیوار آ گئی ہے. بہت سارے ایسے کام تھے کہ جو گھر سے باہر نکلیں گے اور کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو پائیں گے، تو شام میں گھر پر روٹی لا پائیں گے. وہ نہیں ہو پا رہے، وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. اگر ہم مختلف انڈسٹریز کی بات کریں تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کا دھیان بھی نہیں جاتا، لیکن وہ ان کا ذریعہ معاش ہے، اس سے ان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. وہ آگے بڑھیں تو کیا کریں؟ اب اگر ہم پریسائسلی بات کریں کس کی، فشنگ انڈسٹری کی، اگر ہم پریسائسلی بات کریں کچھ اور اپرچونیٹیز کی، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو سڑکوں پر رواں دواں ہوتی تھیں بسیں، یہ اب دکھائی نہیں دیتی، اور وہ جو غوطہ زن ہوتی تھی کشتیاں، وہ بھی اب دکھائی نہیں دیتی. اور کرن، جو شخص نکلتا تھا پہلے رکشہ لے کر کہ وہ روزگار کمائے گا، آج وہ بھی متاثر ہے. اور اسی طرح جس نے یہ سوچا کہ کیونکہ جاب نہیں ہے، کوئی اور کاروبار کر نہیں سکتے، تھوڑی انویسٹمنٹ، اور جس نے کوئی گاڑی لی اور اسے آن لائن سروس کے طور پر یوز کرنا شروع کیا، وہ بھی آج متاثر ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے ان سب کے لیے. مدثر نذیر نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے کہ روزگار جتنا متاثر ہوا ہے. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. روشنیوں کے شہر میں گاڑیوں کا سمندر نظر سے کہاں اوجھل ہو گیا، زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. سفری دینے والوں کا آج کل کیا حال ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جہاں دیکھو رکشہ گاڑی. کبھی کراچی کی سڑکوں پر ہر طرف تھی سستی سواری. مگر یہ کیسی وبا آئی جس نے روزگار پر گرد جمائی. موت سے دوستی، سڑک سے یاری رکھنے والوں نے شہر سے دور منگو پیر، نیا ناظم آباد، بلدیہ، سرجانی، کیوم آباد، لانڈی، نیو سبزی منڈی میں گاڑیوں کا قبرستان بنا لیا ہے. ان پر کوئی سفر تو نہیں کرتا، البتہ جانوروں نے انہیں اپنی پناہ گاہ ضرور بنا لیا ہے. اور تو اور منزل پر پہنچانے والی بسیں راستے کی دیوار بن گئی ہیں. یہ تو کشتوں کی گاڑیاں، کشت ان پہ جو ہے نا
इनका जो ये हिसाब किताब पूरा होते हुए 5-6 महीने गुजर जाएंगे। ये गाड़ियाँ फिर दोबारा जब रोड पे आएगी तो इनके लिए पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। रिक्शों की हालत ऐसी गोया इनके शोर का किसी ने गला घोंट दिया हो। कहीं टायर जमीन में धंस गए तो किसी का पहिया ही गायब, किसी की बैटरी नहीं तो किसी की सीट। जहां ये गाड़ियां और रिक्शे अपना असल खोने लगे हैं, वहीं इनसे जुड़ा 7 लाख अफराद का रोजगार भी बुरी तरह से मुतासिर है। ये तकरीबन 7,000 गाड़ियां हैं। अब 7,000 गाड़ियों के साथ मालिक और अमला डायरेक्ट डेली जो काम करते हैं, एक गाड़ी में मिनी बस पे या बस पे ये वो 6 लोग हैं। अब 7,000 को आप 6 में मल्टीप्लाई करें तो 42,000 लोग ये हो गए। इसी तरह हमारी कराची में रिक्शे जो हैं, तकरीबन पुराने रिक्शे, नए रिक्शे, CNG रिक्शे सारी मिला के तकरीबन 50,000 के करीब तो कम अज़ कम ये गाड़ियाँ हैं। तो 1 लाख आदमी तो ये हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा मुल्क भर में गुड सप्लाई करने वाले भी माड़ीपुर और दीगर इलाकों में ट्राले और ट्रक खड़े करके हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। काम बंद होने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है और गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता 5,60,000 अफराद बेरोजगार हैं। इस टाइम हमारी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो तकरीबन 15 से 20% चल रही है, बाकी खड़ी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ें तो जा रही हैं, बाकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और हमारी इंपोर्ट भी तकरीबन बंद हो गई है। जो सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल होती है, गुड ट्रांसपोर्ट के लिए, वो 3.5 लाख के करीब है। तो उसमें 20% चल रही है, ये आप अंदाज़ा खुद कर लें, बाकी सब गाड़ी खड़ी है। तो वो हज़ारों लाखों लोग इसके साथ मुंसलिक हैं जिनकी रोटी रोज़ी इनके साथ जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट के साथ। समुद्री लहरों से टकराकर रिज़्क़ के प्याले से मछेरों का मुकद्दर चमकाने वाली कश्तियाँ 1 माह से लंगर अंदाज हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे माहीगर जो है कराची की साहिली पट्टी 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, लाखों की तादाद में 10 से 15 लाख जो हमारे माहीगर इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी जो है 30 से 40 हज़ार के करीब लांचें जो किनारों पर रह चुकी है और हमारे माहीगर वो जो रोज़ जाते हैं रोज़ खाते हैं। इस वक्त जो है 1 महीने से हमारे माहीगर बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। शहर कायद की सड़कों पर रोज़ाना 7,000 बस, मिनी बस और कोचेस दौड़ती थी, जबकि 50,000 रिक्शे फराटे भरते थे और 3.5 लाख मिनी ट्रक और ट्राले माल बर्दारी का काम करते थे। कराची की साहली पट्टी पर 18,000 कश्तियां मछेरों का पेट भरती थी, जो अब सब बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो नाकाबिले तलाफी है। खतरनाक वबा ने समुंदर में तैरती कश्तियों और मवासलाती पहिए को हर जगह जाम कर दिया है। सफरी सहूलत देने वाले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह और फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। बहुत टॉपिक्स अभी बाकी हैं। रमज़ान स्पेशल नया दिन में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। सऊदी अरब के तमाम शहरों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। 20 रमज़ान तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू नहीं होगा। ये फैसला मक्का के अलावा किया गया है और इससे पहले सख्त कर्फ्यू था, सख्त हिदायत दी गई थी लोगों को और अब ये सब कुछ देखने में आ रहा है। सऊदी अरब में कर्फ्यू जुज़वी तौर पर उठाया गया। मक्का मुकरमा के सिवा तमाम शहरों में सुबह 9 तक शाम 5 कर्फ्यू नहीं होगा। शाही फरमान के मुताबिक ये फैसला 13 मई तक के लिए किया गया। मक्का मुकरमा और अतराफ में 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा, ये भी बता दिया गया। ये तो मैं सऊदी अरब की बात की, 3-4 रोज़ पहले दुबई यानी UAE, वहाँ पर भी चीज़ें ज़रा नरमी की तरफ अब चली गई हैं। जो पहले बॉर्डर्स क्लोज थे, बाहर निकलने पर पाबंदी थी, अब ज़रा उसमें उन्होंने नरमी की। लेकिन
سخت ہدایات بھی جاری کی ہیں اور سخت جرمانے بھی ہوں گے جو ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا. اسی طرح بہت سے ممالک ہیں مختلف فیصلے کر رہے ہیں اور ان سے متعلق ہم شیئر بھی کرتے ہیں خبریں. ایک اور خبر ہے اس وقت سندھ حکومت سے متعلق کہ سندھ حکومت نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے کیا کر رہی ہے. ایک ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا گیا ہے. 25 ماہر نفسیات ہر وقت عوام کی مدد کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے. 1093 پر کال کر کے رہنمائی حاصل کی جا سکے گی, پرابلم شیئر کی جا سکے گی. محکمہ بلدیات نے یونیسیف اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہ مدد دیگر لوگوں کی بھی حاصل کی. NUDP ان کی بھی انہوں نے مدد لی ہے اور ہیلپ لائن قائم کر دی گیا. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سٹریس ہے اس کو مینج کرنا ہے, جو گھریلو زندگی ہے وہ جس طرح سے ڈسٹرب ہو رہی ہے اس کو مینج کرنا ہے, اور جو انگزائٹی کی طرف جا رہا ہے, جو ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے اسے واپس لے کر آنا, اس کا ہاتھ تھامنا ہے, زندگی کی طرف لے کر آنا ہے, اس کو پازیٹیو انرجی دینی ہے. تو ان کی تو ہم بات کر رہے ہیں, یعنی اس ہیلپ لائن سے متعلق تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہیلپ لائن بھی ضروری ہے. اور اس سے پہلے سندھ حکومت نے یہ بھی کیا تھا کہ ڈاکٹرز جو تھے وہ ہیلپ لائن پر تھے, اور اگر کسی کو سمٹمز ہیں یا کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میری طبیعت کیسی ہے تو وہ اس ہیلپ لائن پر کال کر کے معلومات لے سکتا تھا یا ڈاکٹر سے بات کر سکتا تھا. کورونا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی جب ہم بات کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کورونا کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ, فاصلہ. اس فاصلے کو قائم کرنا, اور اس کو مانا گیا ہے کہ یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے. حکومت پاکستان نے بھی اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے. مارکیٹس میں رش کم کرنے کے لیے اوقات کار کم کیے گئے, یعنی جو مارکیٹس پہلے 12 گھنٹے کھلا کرتی تھی اب 6 گھنٹے تک کھلتی ہیں. لیکن حیران کن طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ جس سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے یہ بڑی تبدیلی لائی گئی, یہ سب کچھ کیا گیا, اس کی کچھ ایسے خلاف ورزی ہوئی کہ وقت کم ہونے پر خریدار اشیاء ضروریہ لینے کے لیے زیادہ نکلے. یعنی اگر کراچی کی بات کر لیں تو یہاں شہری خریداری کے لیے نکلتے ہی دوپہر 12 بجے کے بعد تھے, لیکن اب اگر شام 5 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی تو اتنے کم وقت میں خریداری کے لیے تو مارا ہی پھرنا ہے نا. یہ سب کچھ انہوں نے سوچا ہی تھا. کیونکہ ظاہر ہے کرن اگر 5 بجے مارکیٹس بند ہو جانی ہیں تو ظاہر ہے لوگ یہی کوشش کریں گے کہ وہ 3 سے 5 کے درمیان جائیں شاپنگ کرنے کے لیے, بیکاز وہ پھر بہت ارلی جائیں گے نہیں. اب اگر ہم بات کر لیں بینکس کی کہ بینکس کے باہر یا بینکس کے اندر کیا ماحول ہے, تو وہاں پر بھی کچھ ماحول مختلف نہیں ہے. مختلف بینکس نے کیونکہ متعدد شاخیں بند کر دیں, ایک علاقے میں ایک برانچ ہے وہ اوپن ہے, اور اسی لیے جو برانچز کم اوپن ہے دیٹس وائی وہاں پر رش زیادہ ہے. اور اگر تمام برانچز اگر اوپن ہوتی تو وہ جو رش تھا وہ اس طریقے سے نہ ہوتا. اینی ویز سماجی فاصلہ کم ہونے کے بجائے پھر ہم دیکھ کیا رہے ہیں, کام کا لوڈ بڑھ چکا. جو بینکس آنے والے لوگ ہیں ان کی قطاریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ہمیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک ایریا میں ایک برانچ اگر اوپن اور آپ کا کام اسی برانچ میں ہونا ہے تو پھر وہاں پر رش زیادہ ہوگا. تو جناب رش زیادہ ہوگا تو وہ جو ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں وہ انشور نہیں ہو پائے گی, اور کہیں پر یہ بھی ہوگا پھر کہ لوگ زبردستی کریں گے, ایک دوسرے کو دھکے دیں گے. ہم نے پچھلا جو شو تھا ہمارا اس میں آپ کو بتایا تھا کیش کاؤنٹرز کی بات کی تھی کہ وہاں پر بھی کیا کچھ ہوتا رہا, جو ہیلپ کے لیے گئے وہاں پر بھی پرابلمز رہیں. اچھا, چونکہ بات ہم کر رہے ہیں ڈسٹینسنگ کی اور کہیں پر لوگوں کے بڑھنے والے دباؤ کی, تو کیوں نہ ہم خورشید عالم کی طرف چلیں, کیونکہ وہ جو ہمیں بتائیں گے اور دکھائیں گے وہ جاننا بھی تو بہت ضروری ہے. خورشید بھائی آپ برنس روڈ غالباً موجود ہیں. عرصے کے بعد بازار کل سے کھل جائیں گے, مگر صرف 6 گھنٹوں کے لیے, اور ان 6 گھنٹوں میں خریداری کیسے کریں گے جانتے ہیں انہی کی زبانی. اب ہماری جو آفس ٹائمنگ ہے اسی میں ہم لوگ 1:30 سے آتے ہیں, 5 بجے چھٹی ہوتی ہے, تو اس میں کیا شاپنگ کریں گے, مشکل لگ رہا ہے. روٹی, کھانا, پانی, یہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں وہ مل جائیں بس. میں کہہ رہا ہوں کہ 6 گھنٹے میں تو نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ مل رہی ہے. انکل یہ چپل کیا ہے تو مجبوری میں بیچ رہا ہوں, میں رکشا چلاتا ہوں بھاڑے کا. میرا یقین مانے اگلا شیشہ رینجرس والوں نے پولیس والوں نے توڑ دیا, نمائش چورے کی. یہ بھی خود 20 روپے ایک چپل میں کمائیں گے نہیں تو کہاں سے, گھر کرائے کا گھر ہے, مالک پکار آ رہا ہے, بولنا لاؤ کرایہ دو کہاں جائیں گے ہم. کیا تو بالکل بند کر دیں, کیا کھولے تو طریقے سے کھولے. اس لیے چند جگہ رش ہوتا ہے, چند جگہ رش نہیں ہوتا. آپ لیاقت آباد میں جا کے دیکھیں اتنا رش ہے, تو لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا. کیا تو بالکل ہی کر دیں, اور نہیں تو پھر کھول دیں. صرف 6 گھنٹوں کے لیے کاروبار مراکز کھلنے کے بعد کام کیسے ہوگا, اس حوالے سے تاجر رہنماؤں کی کیا رائے ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی. آپ کو بتا چلوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا مارکیٹیں بند ہونے میں. ہمارے پاس کیش فلو نہیں تھا. ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے, تمام تاجر بولتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے,
और हमें वो सेल करनी है, तो आपके पास जो माल है वो तो आप 20% तो सेल कर सकेंगे। अभी आप दुकानें खोलेंगे, जाके अंदर बैठेंगे, ताकि आप जो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप बेच सकें, जो ऑनलाइन हो। जैसे आपके PR के कस्टमर हैं, आम कस्टमर नहीं, मतलब जो ग्राहक जो जाता है वो नहीं, आपका कम से कम 20% तो माल बिकेगा, कुछ पैसे तो आएंगे। आप असल में वजह ये है कि लोग ये समझने को तैयार नहीं कि जो SOP हैं वो बड़ी सख्त हैं। SOP सख्त तो होंगी, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें करना होगा ताकि हम कोरोना से भी बच सकें और कुछ ना कुछ कारोबार कर सकें। 6 घंटे ही सही, लेकिन कम से कम कराची में एक बार फिर कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। कोरोना ने सियासी और तिजारती मंजरनामा यकसर तब्दील करके रख दिया। प्रोग्राम नया दिन के लिए कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ये मजमूई सूरत हाल कराची ही की मजीद बात भी करेंगे और लाहौर भी आपको लेकर चलेंगे। कराची से हमारा साथ देंगे सऊद बिन मुर्तज़ा और आरिफ हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से इंश्योर की जा रही है। लेकिन पहले कराची की बात कर लेते हैं। सऊद, बंस रोड आप मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ हम जब यहाँ से गुजरे हमने देखा कि बहुत रश था, वो थोड़े से टाइम में ही लोग इकट्ठे थे और ज़ाहिर है उन सबको अशिया ख़रीदनी है और उस टाइम पर नो सोशल डिस्टेंसिंग, एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा ऐसे जैसे चढ़ा हुआ है। सऊद, अगर आप साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंस रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पे जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, मार्केट में जो चीज़ें मिलनी है, गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट, लोगों की एक बड़ी तादाद, एक रश यहाँ पर मौजूद है जो लेने ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा, कोई एहतियाती तदबीर नहीं हो रही। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएंगे, एक बड़ी मार्केट है यहाँ बंस रोड के अतराफ में, जो लोग हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और 5 बजे तक का वक्त है, तो इस वक्त एक खासा रश नज़र आता है। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ गश्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंस रख के ख़रीदारी नज़र नहीं आ रही। लोग बगैर मास्क के, बगैर एहतियाती तदाबीर के यहाँ पर घूमते नज़र आ रहे हैं और दुकानें पे। वेलकम बैक। हम ज़रा आपको कोरोना के बारे में बता देते हैं जी। सिंध में कोरोना के मजीद 383 केसेस सामने आए हैं। तशवीश इसीलिए बढ़ती जा रही है। स्टैट्स हम आपको ज़रूर आपके सामने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि आज अच्छी खबर नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3028 टेस्ट किए गए हैं। स्टैट्स शेयर किए हैं। सिंध में कोरोना के 383 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा 273 कराची में रिपोर्ट हुए हैं। अमल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हमने नात खानी के लिए जिन्हें दावत दी है, अब उनका तारुफ कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ नात खां सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब ने। तमग़ा इम्तियाज़ इनको मिला। उफ़क़े नात खानी पर सैयद ज़बीब मसूद शाह का नाम अपने फ़न में रियाज़त, महारत की वजह से बहुत मुनफरद, बहुत नुमाया है। वेलकम कहेंगे आपको। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा रोज़ा कैसा आगाज़ हुआ रमज़ान का? जी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा। इस दफ़ा हालात पहले से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने हमें पहले से भी बढ़कर इबादत करने का मौका दिया है। बेशक कि घर पे जिस तरह रहते हुए मौजूदा हालात के तनाजुर में, तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए ये बताइए ना आज आपने किस कलाम का इंतखाब किया? हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज़। जी, अभी जब मैंने इब्तिदा में आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी की, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। तो मेरा भी दिल चाहा कि ये कलाम मैंने पढ़ा है, क्या बात है, प्लीज़। तो यही कलाम मैं इंशाल्लाह आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, कमाल खल्लाक़ ज़ात उसकी
जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो शरह अहकाम हक ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने, और रात ही इनकलाब लाया, वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का राहबर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा से जो एक चारपाई, बदन पे कपड़े है वाजिबी से, न कुछ लिबासी न कुछ कबाई, यही है कुल कायनात की, गिनी न जाए सिफात जिसकी, वही तो सुल्तान बहरोपर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाकई। और हमने तो सीखना है पैगंबर से, हमने तो सीखना है कुरान और हदीस की रोशनी में, और हमने तो सीखना है
اسلامک ہسٹری، آج کے جو موجودہ حالات ہیں، جب چیلنجز ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کس طرف کو جانا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ اس چیلنج سے کیسے نمٹنا ہے، تو ظاہر آج ہم اسی پر بات کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا روزہ ہے آج. ہم نے سوچا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں، ہم یہ تو بات کرتے ہیں پوری دنیا اس پینڈیمک سے متاثر ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے رہنمائی بھی تو حاصل کرنی ہے، ہم نے یہ سیکھنا اور سمجھنا بھی تو ہے کہ اس سے ہم نے اپنے آپ کو اب نکالنا کیسے، اور اگر یہ زیادہ عرصے تک اسی طرح سچویشن رہتی ہے تو اپنے آپ کو مولڈ کیسے کرنا ہے. جب ایسے حالات ہو جائیں تو ہم نے اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو کیسے مولڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ہماری ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے. کرونا کے باعث دنیا کی تمام آبادی جو ہے، تمام مخلوقات کی اگر ہم بات کریں اس وقت جس کرب سے گزر، لیکن اب چونکہ اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں علامہ اون محمد نقوی صاحب، السلام علیکم. خوش آمدید کہیں گے آپ کو. مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں، السلام علیکم. ہم مومنہ بھی ہم کو جوائن کریں گی. آپ سارے کے سارے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نیا دن میں. گفتگو کا آغاز ہم نقوی صاحب آپ سے کریں گے. یہ فرمائیے گا، اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فاصلے سے بھی رہو، ہاتھوں کو بار بار دھو بھی، تو یہ سب کچھ تو ہماری عادت ہونی ہی چاہیے، ایک مسلمان کی عادت ہونی ہی چاہیے، یہ سارا کچھ تو ہے ہی. میں چاہتی ہوں ایک مختصر سا جواب آپ اس کا دیجئے ہمیں، پھر میں آج کا جو واقعہ ہے نا اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گی. پہلے اس کے اوپر بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم جس دین کے حامل ہیں وہ دین اسلام مکمل ضابطہ اخلاق ہے، اور اس کے اندر تمام تر مسائل کا حل موجود ہے. ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا معراج کے موقع پہ وعدہ ہے کہ میں آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا آپ کے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. لہٰذا سرکار کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ آزمائش ہے. اچھا، جہاں تک آزمائش ہے تو ہمیں اس آزمائش کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، اس کے لیے دین اسلام ہمیں تمام تر اصول بتاتا ہے. مثال کے طور پہ جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے، کیسے ہمیں اس میں جو ہے اس سے نبرد آزما ہونا چاہیے، تو میں عرض کروں کہ اگر آپ غور کریں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ کرونا کی بیماری اس انداز سے نہیں ہے جیسا کہ امریکہ یا چین یا اٹلی یا ان ممالک میں ہے جو اسلامی ممالک نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو آپ ہاتھ دھونے کی بات کر رہی ہیں، یہ جو آپ تھوڑا سا دور رہنے کی بات کر رہی ہیں، سجدہ کرنے کی بات کر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے فرمایا کہ آپ 5 مرتبہ جو ہے وہ جب وضو کریں گے تو ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، تو آپ کے جو گرد و پیش کے جراثیم ہیں وہ خود بخود دور ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ اسلامی ممالک میں وہ ریشو نہیں ہے جیسا غیر مسلم ممالک میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جیسا تیسا بھی ہے، بد عمل بھی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو نماز کے قریب جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے، زیادہ تر مسلمان نماز اور روزے کے گویا پابند ہیں. تو ہمیں اس سے جو ہے وہ اسلام نے ہمیں پہلے سے ہی گویا سبق دیا ہوا ہے کہ تم ہاتھ دھو، وضو کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو تاکہ اس قسم کی بیماریوں سے جو ہے مبرہ رہو. اچھا، عام طور پر کرونا وائرس کی منفی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں. وہ کیا ہے بھلا؟ اس کا سب سے پہلا مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ وہ اعتکاف جو 3 دن کا یا 7 دن کا یا 10 دن کا مسجد میں کرتے تھے، اللہ نے آپ کے گھر میں اعتکاف کرا دیا ہے. آپ اپنے گھر میں اللہ کو، اور دیکھیے جو تنہائی میں اللہ سے گریہ کرتا ہے، یہ نماز شب کیوں ہے؟ نماز شب تو عام طور پر بھی ہے نا، لیکن جب تنہائی میں بندہ اللہ سے گریہ کرے گا، آوازاری کرے گا، اپنی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، وہ تو کل آپ فرما رہے تھے 70 اور 60 باپوں سے اور ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اس کا ایک پہلو مثبت یہ ہے کہ ہمیں گھر میں عبادت کرنے کا ایک موقع ملا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے گھر والوں سے زیادہ وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ زیادہ ان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں یا اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں. بچوں کو وقت دینے کا، بیوی کو وقت دینے کا اس میں وقت ملا ہے. ایک دوسرے ایک بہت اس کا مثبت پہلو یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کار خیر کرنے میں بخل کرتے تھے، آپ جانتے ہیں اللہ نے 4 ہی قسم کے مزاج لوگ مزاج کے بنائے ہیں. ایک یا تو کریم مزاج ہے، وہ اللہ نے نبی پاک اور آل نبی کو بنایا ہے کہ جو کریم مزاج ہیں.
خود بھوکے رہتے ہیں, خود پیاسے رہتے ہیں, یتیموں مسکینوں اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. جب روزہ رکھتے ہیں اور کوئی سائل دروازے پہ آ جاتا ہے تو اس کو کھلا دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر کا ہے سخی مزاج, تیسرے نمبر کا ہے کنجوس بخیل مزاج, چوتھے نمبر کا ہوتا ہے لئیم مزاج. کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. کنجوس وہ ہوتا ہے خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. لئیم اسے کہتے ہیں نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے, بینک بیلنس کر کے مر جاتا ہے. تو اس موقع پہ ہمیں کم از کم بہت سے ایسے لوگ جو کنجوس مزاج کے تھے ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میرے پڑوس میں بھوکا ہے, ایک بندہ جو کرونا کی وجہ سے جاب پہ نہیں جا رہا, مزدوری پہ نہیں جا رہا, کم از کم میں اس کی کچھ مدد کروں. تو بہت سارے ایسے کنجوس مزاج کے لوگ بھی سخاوت کی طرف آئے. یہ ایک اس کا مثبت پہلو. صحیح, بہت اچھا آپ نے بتایا. ایک کامنٹ میں مولانا تنویر الحق خانوی صاحب آپ کا بھی لینا چاہوں گی. یہ نا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ آزمائش یا پھر عذاب, ابھی بہت اسی بارے میں سوچ بھی رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کلیئرٹی لے کر آئیے, ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ کورونا ہے, خود کو بچانا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, ان کا پاس رکھنا, ان کا خیال کرنا ہے. جی بہت شکریہ. میں پہلے تو آپ کے پروگرام میں شرکت کے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہے عذاب, ایک ہے آزمائش. اچھا, عذاب کی جگہ اگر ہم سزا کا لفظ وہاں پہ لے آئیں تو میرا خیال ہے اس میں تو پھر مسلمان بھی کہ کو بھی کوئی اس کی ضمانت نہیں دی گئی ہے. ایک سزا ہے, ایک آزمائش ہے. میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف انفرادی آئے یا اجتماعی طور پہ آئے یا قومی سطح پر آئے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے سب کو من حیث القوم کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی, میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا حق نہیں مارا, اور بھی میں نے بہت سی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کے دین میں اور اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی میں گویا لے کے چل, بس پھر تو یہ آزمائش ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں. اور اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو میں تو اپنے کو بھی شامل کروں گا کہ واقعتاً ہمارے ایسے اعمال یا ہماری حرکتیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں یہ محمول کر لینا چاہیے کہ بھئی یہ کوئی سزا ہے. تو پھر بھی سزا بھی کوئی دائمی اور ابدی نہیں ہوتی کہ بس قائم ہی رہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس سزا سے نکلیں اور اللہ کو راضی کریں اور گویا اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنا درست کریں. میں وقت ذرا سا لوں گا, ایک واقعہ سناؤں گا, شاید بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں. ایک اللہ والے بزرگ تھے, وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہیں جانا تھا انہیں, اور گھوڑا ان کا سدھا ہوا تھا. تو جب وہ سوار ہوئے تو وہ کچھ مچلنے لگا اور اٹکیلیاں کرنے لگا, جیسے گویا عجب نہیں کہ وہ انہیں اٹھا کے ہی پھینک دے. تو وہ بڑے حیران تھے کہ آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا, یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ والے جو ہیں خود سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی بات ہے. تو انہوں نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور خادم بھی ساتھ تھا, اور برابر میں کوئی مسجد تھی, وہاں گئے, ویسے بھی بزرگ تھے, اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور جو بھی دعا کی. اب جو آئے تو گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح چلنے لگا اور اس نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی. خادم نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا؟ فرمایا بھئی جب یہ گھوڑا مستیاں کر رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے, تو اس لیے اللہ نے میری وہ مملوک اور وہ جانور کے جو میری ملکیت تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں. اللہ نے اس کا نتیجہ دکھا دیا کہ گھوڑا بھی مجھ سے راضی ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے. واقعات سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت جن حالات میں گرفتار ہیں
اور بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسے بحیثیت مسلمان اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ کہہ دینا، کوئی کہہ دے صاحب ٹی وی کے پروگراموں کی وجہ سے یہ عذاب ہے، اور کوئی کچھ کہہ دے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک شخص، اگر مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اپنا احتساب کرے، اہل ایمان کی، کہ ایک ایک مسلمان اگر غور کر لے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، تو واللہ مجھے اس کا شرح صدر ہے کہ میں سب اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ شاید ہمارے ہی یہ کیے دھرے کی یہ سزا ہے جو ہمیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دیکھیے، ظلم اور زیادتی جو ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہم شاید دین میں، مذہب میں اور ہر شعبے زندگی میں ہم اس کے مرتکب ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی اگر اجتماعی طور پہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس سے نکالیں گے۔ اور میں تو غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اپنے اجتماعات میں کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی اس مصیبت سے نجات دے، تاکہ کل وہ بھی ہدایت کے اوپر آ سکیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اور جس طرح آپ نے خود بھی کہا، یہ سزا ہے، اور سزا دائمی سزا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جلد ختم ہو جائے، اس کی دعا ہمیں کرنی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دے دیا، ماہ رمضان دے دیا، کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، اس کو منا لیں، جس سے جو ایک بات یاد آ رہی ہے، علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب انتہائی بزرگ عالم ہیں، بہت اچھی بات کی کہ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مجھے کال یاد آ رہا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گزر رہے ہیں اور آپ کے پیر کا انگوٹھا کسی ایسی جگہ سے، سخت جگہ سے ٹکرا گیا کہ جہاں آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ اذیت میں ایک دم ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کا پیر کسی ایسی جگہ لگ جائے، تو فرماتے ہیں اس وقت غور کرو کہ تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے۔ یہ جو گھوڑے والی مثال آپ نے دی، بالکل بے عینی یہی ہے کہ آپ اس وقت غور کریں کہ یہ آپ کے پیر کا انگوٹھے کو تکلیف کیوں ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اور جو آج تکلیف ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے ہم سب سے گناہ ہوا ہے، تو ہم رہنمائی لیں گے۔ تانوی صاحب آپ کی بھی ہم رہنمائی لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہمارے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی ہم نے اب کرنا کیسے ہے۔ وقت ہمیں ملا ہے، ایسا وقت ملا ہے کہ ہمیں تنہائی میں عبادت کرنی ہے، اور ہمیں اس کے لیے بہت وقت ملا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت ملا ہے۔ بریک پر جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے سید زبیب شاہ سے کلام سنیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ مہمان ساتھ موجود ہیں تو رہنمائی حاصل کریں گے کہ اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو آسانی سے راضی کیسے کریں، وقت تو بہت ہے۔ حیات اس کی بشر نہیں، عظمت بشر ہے۔ نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنجتنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ لبے فرات سے آتی ہو العطش کی صدا، لبے فرات سے آتی ہو العطش کی صدا، کہ بلا کی تشنہ لبی ہو
تو نعت ہوتی ہے، بلا کی تشنا لبی ہو تو نعت ہوتی ہے، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی کہ حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، خود اپنے خون سے ویلکم بیک. رب ناراض ہے، رب کو راضی کرنا ہے. لاک ڈاؤن ہے لیکن لاک ڈاؤن ایک چیز پر نہیں ہے، عبادت پر نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، پورا موقع ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. مہمان صاحب موجود ہیں، انہی کی رہنمائی لیں گے. علامہ نقوی صاحب، توبہ کے دروازے تو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے. نہ جانے اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے، کس کی دعا پسند آ جائے. ننھے ننھے ہاتھ بھی آج دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اس وقت ہم کس سلیقے، کس قرینے سے دعا مانگیں کہ رب راضی ہو جائے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. اور آپ کے پاس کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں جلدی سے عرض کروں کہ یہ موقع ہے. اس وقت ہم انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، اولیاء اللہ علیہ السلام، ان کے تمام کردار اور ان کے افعال ہمارے سامنے موجود ہیں. اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیں، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو بٹھائیں اور باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف دعا جو آیت کا بھی حصہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں. دوسرے، ہمارے پاس تمام تر انبیاء کے واقعات میں خود حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ آپ اس شجر کے نزدیک نہ جانا جو شجر فضیلت آل محمد تھا، ظاہراً وہ گیہوں کا درخت کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت آدم نزدیک چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ فی الارض خلیفہ، ہم نے تو تمہیں زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دعا تعلیم کی گئی کہ آپ جب توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں تو فرمایا کہ دعا کرو اللہم انی اسألک بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت الاعلی، بحق فاطمہ سلام اللہ علیہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، بحق ائمۃ التسعۃ من ذریۃ الحسین علیہ السلام. یہ ہمارے پاس ملائکہ کی بتائی ہوئی دعا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس موجود ہے. تو ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھیں، بچوں بڑوں کو بٹھائیں اور پنجتن پاک کا واسطہ دیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو سنے گا. انشاءاللہ. لا الہ الا انت سبحانک. تھانوی صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ کتنی ساری ڈسٹنسنگ کی باتیں ہیں، رمضان کے بابرکت دن ہیں، ساعتیں ہیں، اور اس میں روٹھے رب کو منانے کی کوشش بڑے دل کے ساتھ میں کریں. کیا کیا کریں، کیسے کریں؟ دیکھیے، اس میں پہلی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہماری پوری قوم کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ گناہ جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے گناہ لازم اور ایک ہے متعدی. تو لازم تو وہ ہے کہ میں نے گناہ کیا، میری ہی ذات تک محدود ہے، بس مجھے ہی نقصان اس کا جو بھی. متعدی وہ ہے کہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچایا، دوسرے کو بھی متاثر کیا اور دوسرے کو پریشان کیا. تو ایسا کوئی گناہ کہ جو متعدی ہے، ہم اس گناہ سے تو بچیں. گناہوں سے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو ایسے گناہ ہیں ان کو سر فہرست رکھیں
کہ ہم لوگوں کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، لوگوں کے اوپر زیادتیاں نہ کریں، لوگوں کی مطلب یہ کہ کسی کی غیبت کی جا رہی ہے اور کسی کا کچھ کیا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو بہت بڑی فہرست ہے، لیکن ضرورت اسی کی ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو مطلب یہ کہ شکر للہ کے نہ مردیم و رسیدیم بدوست آفری باد بری ہمت مردانہ ماں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں مرنے سے پہلے رمضان میں شامل فرما دیا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کو جہاں اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، شاید یہی مقصد ہے کہ اب ہماری منزل جو ہے انشاءاللہ آسان ہوگی۔ تو گناہ دونوں قسم کے، ان سے بچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ متعدی گناہ جس سے دوسروں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی تفصیل ہے، اس پر تو میں کہتا ہوں کہ ایک پروگرام آپ کا کسی کا بھی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ضرورت ہے، اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ دوسرا عشرہ جب شروع ہوگا وہ تو ہے ہی مغفرت کا، تو اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ اور ویسے بھی جتنا گویا رجوع اللہ رمضان کی برکت سے ہوتا ہے، دنیا دار بھی وہ لوگ کہ جو شاید 11 مہینے بھی نہیں آتے اس طرف، وہ بھی آتے ہیں، اللہ کو شاید یہی ادا پسند آ جائے اور اسی کی بنیاد پہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ضرورت اس کی بھی ہے۔ میں یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں، جوان بچیاں، ہماری خواتین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول بھی فرماتے ہیں اور سنتے ہیں، سنتے تو ہماری بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کو بچیوں سے اور خواتین سے بہت زیادہ محبت بھی تھی اور بڑا تعلق تھا، تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ مہینہ سب سے موزوں اور سب سے بہتر مہینہ ہے۔ بالکل بڑا درست آپ نے کہا، اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور رحمت ہی کا یہ عشرہ ہے، اور اللہ کی رحمت جب اللہ سے مانگے گی تو اللہ کیوں نہ ان کی سنے گا، خالی ہاتھ تو لوٹائے گا نہیں۔ بہت شکریہ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب آپ ساتھ موجود تھے، علامہ عون محمد نقوی صاحب آپ ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا پورا مہینہ، ویسے تو پورا سال، ہر لمحہ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے اپنے مذہبی اسکالرز کی، سیکھنا ہے ان سے، رب کو راضی کرنے کے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آسانی سے، تو جس طرح بتا دیا بڑی سہولت سے، بڑی آسانی سے، کہ بار بار تسبیح کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ضرور سنے گا۔ اب وقت کیونکہ کم ہے، ہمیں مومنہ کی طرف جانا ہے، اسلام آباد سے جوائن کیا تھا انہوں نے۔ مومنہ، کس کلام کا آپ نے انتخاب کیا، پلیز پیش کیجیے گا۔ میرے کملی والی کی شان یہ کلام میں پیش پلیز۔ میرے کملی والی کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری
बात ही निराली है, शहरे मुस्तफा तेरी बात ही निराली है। वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, वो बिलाल हबशी हो या वैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली